میری آج کی ویڈیو محمد فاتح اور سلطان ڈرامہ سیریز کے بارے میں ہے، اور اس ویڈیو میں ہم اس ڈرامے میں پیش آنے والے نئے واقعات پر بات کریں گے۔ ساتھ ہی یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کا پچھلے واقعات سے کیا تعلق بنتا ہے۔ میں اپنی 8 منٹ کی ویڈیو میں کسی بھی قسط کے تمام واقعات اور ان کے بیک گراؤنڈ کا مکمل احاطہ نہیں کر سکتا، اسی لیے آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ ناظرین اکرام، ایک نہایت اہم سین جس پر میں اپنی پچھلی ریویو ویڈیو میں بات نہیں کر سکا تھا، وہ تاریخی لحاظ سے بھی ایک خاص سین تھا اور رائٹنگ اور ڈائریکشن کے اعتبار سے بھی۔ یہ وہی دعوت تھی جس میں ولاد نے اپنا تخت دوبارہ حاصل کرنے کے ارادے کا اعلان کیا تھا۔ اسی دعوت میں ولاد نے بویاز کو ایسٹر ڈنر پر بلا کر بے دردی سے قتل کروایا اور ان کی کھال اتروائی، کیونکہ وہ اس کے خاندان کے دشمن اور اس کے بھائی کے حمایتی تھے۔ بویاز کی تاریخی اہمیت یہ ہے کہ وہ ولاکیہ کے حکمرانوں کے انتخاب میں سیاسی حیثیت رکھتے تھے، اور ان کا حکمران خاندان کے ساتھ ایک طویل تعلق رہا ہے۔ مگر اس سین نے ولاد کے ایک نئے چہرے کو بے نقاب کر دیا۔ ولاد ٹپش کا دور ختم ہو چکا ہے اور اب ولاد ڈریکولا کا دور شروع ہو چکا ہے۔ ولاد کا کردار اب مکمل طور پر بدل چکا ہے۔ نفسیاتی تجزیے کے مطابق یہ ایک نہایت دلچسپ کردار ہے، جو نرگسیت کا شکار بھی ہے مگر اپنی اس کمزوری سے واقف بھی۔ وہ بے رحم، انتہائی ظالم انسان ہے مگر اپنی ذہانت سے اپنے وقار کو برقرار رکھتا ہے۔ وہ طاقت اور کنٹرول کا بھوکا ہے اور خوف پر مبنی نظام قائم کرتا ہے۔ ولاد کا زندہ لوگوں کی کھال اتارنا صرف درندگی نہیں بلکہ طاقت اور کنٹرول کا اظہار تھا، تاکہ ہر غدار کو معلوم ہو جائے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اس کا یہ خوف کسی بڑی فوج یا تلوار سے زیادہ مؤثر تھا۔ توقات کے قید خانے میں سلطان فاتح کے سامنے پکڑے جانے کے بعد جس طرح وہ گڑ گڑایا، اب وہ اسی ذلت پر غصے میں ہے۔ اپنے کھوئے ہوئے وقار اور عزت کو واپس پانے کے لیے تشدد اس کے نزدیک سب سے آسان راستہ ہے، اور یہ اس کے ماضی کے زخموں کا اظہار بھی ہے۔ اس سب میں اسٹیفن اور دربار کے دیگر افراد کا ولاد کے ساتھ شامل ہونا اس کی دبنگ شخصیت کا نتیجہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خوف ایک مکمل نظام ہوتا ہے۔ جو شخص موت سے بچ بھی جائے وہ مستقل دباؤ میں رہتا ہے، جس سے اطاعت آسان ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال ہم موجودہ دور میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہی خوف ولاد کو درکار ہے، جبکہ دوسری طرف یہی خوف اس کی اپنی شکست اور شرمندگی کو چھپانے کا ذریعہ بھی ہے۔ ولاد اور سلطان فاتح کی فوج کے درمیان کئی مقابلے ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ تر ولاد ہی غالب رہا۔ اب سلطان فاتح کی جانب سے بہادر پاشا کو ینیچریوں کے ساتھ شباد الدین کا بدلہ لینے کے لیے بھیجا جائے گا، مگر واضح کر دوں کہ بہادر پاشا کے دن گنے جا چکے ہیں اور اس کا انجام نہایت دردناک ہوگا۔ یہ حالیہ دنوں میں سیریز سے جانے والا دوسرا اہم کردار ہوگا۔ اس سے پہلے شباد الدین کا کردار ختم ہو چکا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اب 2 نئے مضبوط کرداروں کی انٹری ہونے والی ہے۔ ایک سلطان فاتح کی تیسری بیوی چیچا خاتون اور دوسرا ولاد کی ماں کا کردار۔ ایپیسوڈ 65 میں ولاد پکڑا تو جائے گا، مگر ہم جانتے ہیں کہ وہ اتنی آسانی سے نہیں مرے گا اور کسی نہ کسی طرح دوبارہ فرار ہو جائے گا۔ یہ وہی فارمولہ ہے جسے رائٹرز دہراتے رہتے ہیں۔ ٹریلر 2 میں دکھایا گیا قلعہ غالباً بوسنیا کا ہوگا۔ اب ہم دنیز حمزہ اغلو کی طرف آتے ہیں، جو ینیچریوں کا نیا سربراہ بنے گا، مگر مجھے لگتا ہے کہ وہ غداری کرے گا۔ اگر وہ نہیں تو فیروز یا خسرو میں سے کوئی ایک غدار نکل سکتا ہے۔ محمود پاشا شباد الدین کی جگہ لینے کے لیے کرچودان کا نام پیش کریں گے، جس کی جگنوس پاشا مخالفت کرے گا، مگر اس کے باوجود کرچودان آنے والے دنوں میں پاشا بننے والا ہے۔ کرچودان کے کردار میں ایک بڑی تبدیلی آنے والی ہے اور اب وہ دیوان میں وزیر کے طور پر نظر آئے گا۔ یہ تبدیلی پہلے آ جانی چاہیے تھی، مگر اب اسے شامل کیا جا رہا ہے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ولاد اسٹیفن اور اپنی والدہ ملکہ کیٹرینا کے سامنے بوگوملز کے قتل کے معاملے میں کھڑا ہوگا۔ منصوبہ یہ ہوگا کہ انہیں ینیچریوں سے قتل کروایا جائے۔ مختصراً بتاتا چلوں کہ بوگوملز ایک عیسائی مذہبی تحریک تھی جو 10ویں صدی میں بلغاریہ سے اٹھی۔
ان پر شدید ظلم کیا گیا، مگر بعد میں اسلام کے عدل اور امن سے متاثر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کیا اور بوسنیا ایک مسلم ریاست کے طور پر ابھرا۔ دراوین کا بھی اگلی قسط میں ینیچریوں سے ٹکراؤ ہوگا، اور میرا خیال ہے کہ اس کا کردار ابھی چلتا رہے گا۔ ملا لطفی کو ہر قسط میں 1 یا 2 سین دیے جاتے ہیں، حالانکہ ان کا کردار اس سے کہیں زیادہ مضبوط ہے، مگر سیریز میں کرداروں کی کثرت کی وجہ سے سب کو محدود وقت ملتا ہے۔ آخر میں احمد یلماز کی ڈائریکشن کی خاص طور پر تعریف کرنا چاہوں گا۔ ان کی ڈائریکشن نے اس سیریز کو ایک نئی جان دے دی ہے۔ ولاد اور سلیمان کے سین سے پہلے چمگادڑوں کا دکھایا جانا ایک علامتی انداز ہے، جو ولاد کے کردار کو مزید گہرا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سیریز کے رنگوں میں بھی تبدیلی آئی ہے، جو احمد یلماز کے پسندیدہ انداز کی عکاسی کرتی ہے، اور غالباً سیزن کے آخر تک یہی انداز برقرار رہے گا۔